ہم نے سرکار اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہم ان کی آنکھوں کو دیکھنے کے مشتاق رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جن جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں رہے، اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ سے مشرف کیا، ہم ان کی قسمتوں پہ ناز کرتے رہے۔ آپ کے بعد جن جن آنکھوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا، حضرت علامہ عابد حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر تمام علماء، جن آنکھوں نے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کو دیکھا، جن آنکھوں نے حجت الاسلام کو دیکھا، جن آنکھوں نے سرکار مفسر اعظم ہند کو دیکھا، ہم سنتے ہیں کہ آپ مفتی اعظم ہند کو دیکھتے ہیں تو ان کی قسمت میں ناز کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، بڑے اتفاق سے ملتے ہیں، یار یہ وہ ہیں جنہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے۔ آپ کے بعد جن جن آنکھوں نے سرکار کا جو شریعہ کو دیکھا، سبحان اللہ، ہماری آنکھیں روشن ہوئی، ہم نے اس عظیم بارگاہ میں اپنے آپ کو دیا، اس عظیم بارگاہ کی شرف بیعت سے مشرف ہوئے، ماشاءاللہ۔ آنے والی نسلیں ان شکریہ کے مسلمانوں آپ کی قسمت پہ ناز کرے گی کہ آپ نے اسی خانوادے کے چشم و چراغ نبی اعلیٰ حضرت حضور توصیف ملت کو دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ آپ آج میں گزارش کروں گا جو جو لوگ ابھی تک کسی عظیم پیر کی بارگاہ سے منسلک نہیں ہیں، مرید نہیں ہیں، وہ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، سلسلے عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ سے منسلک ہو کر کے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت کے سپرد کریں۔ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے اس عظیم ذات کی خطابت سنیں، گفتگو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ بیعت و ارشاد کا سلسلہ، مرید ہونے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جو جو حضرات ابھی تک بیعت نہیں ہوئے کسی سے وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی، حضرت کے سلسلے میں، سلسلے رضویہ میں داخل ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا کہیں انشاءاللہ، سب لوگ زور سے بولیں انشاءاللہ، محبت سے بولیں انشاءاللہ۔ آئیے اس عظیم ذات کا استقبال ہو جائے، یہاں سے لے کر بالکل اخیر تک، مسجد کے گیٹ تک ہمارے جو احباب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں ان تمام علماء کی موجودگی میں اور حضور پیر طریقت کی بارگاہ میں یہ مائک پیش کر کے آپ تمامی حضرات کی محبتیں سمیٹ کر کے قدموں میں ڈالنا چاہوں گا۔ ہاتھوں کو اٹھائیے اور حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، محبت سے زور سے تھوڑی سی آواز پیچھے سے آ جائے، نعرہ تکبیر۔ قریب سے کوئی نزدیک گزر نہیں سکتا، کبھی بھی سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ رضا کا نعرہ لگانے سے فائدہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو گمراہ کر نہیں سکتا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نبی اعلیٰ حضرت حضور پیر طریقت حضرت علامہ حاج توصیف رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سونے چاندی کو جانچنے کے لیے سنگ پارس سے کام لے لیجئے، بدعقیدوں کو جانچنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لے۔ في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بس، محترم بزرگوں، حضرات، آج کے طلباء کل کے علماء منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے، میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب امم، سید عرب و عجم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرور عالم، رہبر دو عالم یعنی حبیب رحمان، اللہ کی برہان، مالک فیضان، محبوب ذیشان، صاحب قرآن یعنی وجہ تخلیق کونین، سکون دارین، المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب والشین، جاد الحسن والحسین یعنی نبی الانبیاء، عظیم الرجا، عمیم الجود والعطا، ماحی الذنوب والخطا، شفیعنا یوم الجزا یعنی سر اللہ المخزون، در اللہ المکنون، عالم ما کانا وما یکون یعنی نور الافعدۃ والعیون یعنی صاحب معراج، مالک تاج، جن کا ہر دور میں رہا ہے راج یعنی باعث بعثت کائنات، نور کونین جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات، کان احسانات، جامع الصفات، اول مخلوق، صاحب اسرا، صاحب مقام دنا فتدلہ یعنی جن کی غلامی، تاج شاہی، نجات کی ضامن جن کی گواہی، جن کی ہر بات وحی خداوندی یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا پٹکا، جن کا راز فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جن کی حقیقت اصلیہ لَقَدْ رَاءَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بهذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا، جن کی عبادت کی یہ شان
کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی شفیع یوم النشور، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نظرانہ عقیدت پیش فرمائیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام و آلہ الکرام و اپنہ الکریم و بارک وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. مرشد برحق سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت موید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور پھر فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں سوچتا ہوں کہ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں. عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں میں اپنی گفتگو کس انداز سے شروع کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے. تو میں بات شروع کروں گا اس دور سے کہ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بیچو بیچ مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین پر متولد ہوئے. آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے. مکے میں پلے، مکے میں بڑھے، مکے میں رہے اور مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا.
اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ آپ کے سایہ مبارکہ سے بھی کتراتے تھے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ تمام مکہ کے لوگوں کو کسی ایک مقام پر جمع کیا جائے۔ تو مکہ کے ایک وسیع و عریض میدان کا میرے مصطفیٰ نے انتخاب کیا اور معززین مکہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، عزیزداروں کو، قریشیوں کو، ہاشمیوں کو دعوت دے کر بلایا اور اس میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ تمام قریشی، ہاشمی، رشتہ دار، عزیز اور معززین مکہ اس میدان میں جمع ہوئے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکوایا، دسترخوان بچھایا۔ اسلام نے اس دعوت کا نام دعوت ذو العشیرہ رکھا ہے۔ کھانا کھلایا، کھانے کھاتے گئے، تعریف کرتے گئے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغب غذائیں پکوا کر ہمیں کھلائی ہیں۔ کھانے کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر منگایا، ممبر بچھایا۔ اس ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے، ایک خطبہ دیا۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے جو خطبہ دیا، اس کا پہلا جملہ اور پہلے جملے کے پہلے لفظ سے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ 365 معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو، اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ہو جاؤ۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تم اس کو مان دو، میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔ میں اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا کھڑا ہوا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا کھڑا ہوا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا۔ غرض کے تمام دعوت خور ایک ایک کر کے رفو چکر ہوتے چلے گئے۔ ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی، آنکھیں اس کی آشوب کرائی تھی، پھول جیسا کھلتا ہوا اس ننھے سے بچے کا چہرہ تھا، بڑا حسین اس ننھے سے بچے کا چہرہ۔ 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے مان لیا۔ اب آپ اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوا کر ہمیں دامن اسلام میں شامل کر دیجیے۔ جانتے ہو اس ننھے سے 8 سال کے بچے کا نام کیا تھا؟ اس ننھے سے 8 سال کے بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا تھا، علی نے اس پیغام کو قبول کیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ جب میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام پیش فرمائی، تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہوا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا، 2-4 اور شامل اسلام ہو گئے۔ اب اسلام مکے میں پھیل رہا ہے، اب مکے میں اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔
پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان سے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے، 15 20 25 30 مسلمان ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان سے دعوت اسلام پیش فرمائی، 2-4 اور داخل اسلام ہو گئے، 30 35 مسلمان ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہوئے، 36 37 مسلمان ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام پیش فرمائی، ایک اور داخل اسلام ہوا، 38 ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان سے دعوت اسلام پیش فرمائی، ایک اور شامل اسلام ہو گیا۔ بولو بھائی کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو، کتنے ہو گئے؟ 39 مسلمان ہو گئے۔ جب 39 ہو گئے تو عمر کو خبر لگی کہ 39 ہو گئے۔ 39 کیا نوشاد مصباحی صاحب کے سے آپ کا زیادہ تعلق ہے؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا کہ آپ اپنی انگشتہائے ناز اس کے اندر بار بار لگا رہے ہیں؟ ان کی وقت میں آواز بہت بھاری تھی، ہمارے وقت میں آواز بہت پتلی ہے، کیا چکر ہے یہ؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہاں اب لگا کچھ تقریر ہو رہی ہے، کوئی بول رہا، ابھی تو لگتا ہے کوئی بچہ بول رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہو گئے؟ 39 مسلمان ہوئے۔ جب 39 مسلمان ہو گئے تو عمر کو خبر لگی کہ 39 ہو گئے۔ 39 میان سے تلوار کھینچ لی، جلال میں آ گئے۔ کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے کوئی 2-4 اپنے ہم خیال بنا لیے ہوں گے، یہاں تو 39 ہو گئے۔ 39 کہا 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہو گئے۔ 39 ہو گئے تو ہو گئے، مگر اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے لات و منات کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس اکیلے خدا کے سامنے جھکنے کو کہتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہوگا۔ آج میں گلشن نبوت کے چراغ کو گل کر دوں گا، مگر 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 39 مسلمانوں کو احکام اسلام سے گلا رہے ہیں، تبلیغ اسلام کے طریقے بتا رہے ہیں، اسلام کیسے آگے بڑھے گا، اسلام کیسے پھیلے گا، اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 39 مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کے طریقے بتا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں دروازہ بند ہے اور دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، ام محترم رسول اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں دروازے پر کسی نے ایک زوردار جھٹکا دیا، دروازے پر کسی نے دستک دیا، دروازے پر کھٹکا کیا، نوک دیا، تو دروازے کی درار سے حضرت حمزہ نے جھانک کر دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں۔ عمر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، عمر۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ایذان و ایقان و اطمینان کے منزل سے ارشاد فرمایا، تو کیا ہوا، آنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ کہنے لگے، یا رسول اللہ عمر کے ہاتھ میں تو ننگی تلوار ہے، ننگی تلوار ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے بڑے اطمینان کی منزل سے پھر ارشاد فرمایا، تو کیا ہوا، آنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت حمزہ کا بھی جملہ سنو۔ حضرت حمزہ کہنے لگے کہ اگر آج عمر غلط ارادے سے آ رہے ہیں، گندے ارادے سے آ رہے ہیں، تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہا، حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، عمر اندر آئے، نبی کی نظر سوئے عمر گئی یا عمر کی نظر سوئے نبی گئی، ایک نظر کا معاملہ تھا جو دنیا سنور گئی۔ قدم آئے ناظر رسول پر گر گئے اور پڑھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
کہتے ہوئے گئے تھے کہ 39 ہو گئے تو ہو گئے مگر 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا کہ 40واں خود ہو گئے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا کہ 40واں خود ہو گئے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر آپ کے تنسکیہ میں یا کون سی جگہ جہاں جمعہ پڑھا آیا تھا چبوا یا چبوا میں کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا، آپ کے تنسکیہ میں کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہوگا، گوہاٹی میں کوئی کہنے لگے کہ 40واں نہیں ہوگا، آپ کے علاقے میں اگر کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا تو سمجھ لینا کہ یہ عمر والی بولی بول رہا ہے۔ اور جب عمر نے کہا تھا کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا اس وقت عمر کس حالت پر تھے؟ زور سے بولو کس حالت پر تھے؟ حالت کفر میں تھے نا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ اب اگر آپ کے علاقے میں بھی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہوگا تو سمجھ لینا کہ وہ کفر والی بولی بول رہا ہے، اسلام والی بولی نہیں بول رہا۔ اندر گئے 40واں خود ہو گئے۔ اب چلو ہم اور آپ سب یہاں تنسکیہ میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھ کر بارگاہ فاروقیت میں تصور کی دنیا میں دست بستہ غلامانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، خادمانہ طور پر حاضر دے کر عرض کریں، اے فاروق اعظم، کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھا تھا؟ تو بارگاہ فاروقیت سے تصور کی دنیا میں یہ جواب ملے گا، اب تک میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا، اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو اپنے بڑے بھائی کی برابر سمجھ رہا تھا، اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا، سوتا جاگتا دیکھ رہا تھا، کھاتا پیتا دیکھ رہا تھا، اٹھتا بیٹھتا دیکھ رہا تھا، شادی بیاہ کرتا دیکھ رہا تھا، جنگ میں شرکت کرتا دیکھ رہا تھا، اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا، آج میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آج میں مصطفیٰ میں دیکھ رہا ہوں تو نبوت نظر آ رہی ہے، رسالت نظر آ رہی ہے، ہدایت نظر آ رہی ہے، شجاعت نظر آ رہی ہے، سخاوت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، امیر اعلیٰ حضرت، حضور توصیف ملت، حضور تاج السنہ، ہر اللہ سبحانہ۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جب تک عمر مصطفیٰ کو دیکھتے رہے ایمان نہ لا سکے، مصطفیٰ میں دیکھا ایمان لے آئے۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کو دیکھنا اور ہے، نبی میں دیکھنا اور ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا اور ہے، مصطفیٰ میں دیکھنا اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی ہم انسانوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تک آپ میں نہ دیکھ سکے، اب تک آپ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو، اپنی طرح بشر کہہ رہے ہو، اپنی طرح انسان کہہ رہے ہو، اپنے بڑے بھائی کی برابر کہہ رہے ہو، اب تک آپ مصطفیٰ میں نہ دیکھ سکے، اب تک تم مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ لوگوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کو دیکھنا اور ہے، مصطفیٰ میں دیکھنا اور۔ پھر ہم انسانوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قبر کو دیکھا تو کہا یہاں کیا رکھا ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم قبر کو دیکھو گے تو یقیناً مٹی نظر آئے گی، پتھر نظر آئیں گے، کنکر نظر آئیں گے، پھول نظر آئیں گے، چادر نظر آئیں گی، لکڑی نظر آئیں گی، پٹلے نظر آئیں گے۔ امام احمد رضا نے بریلی کی دھرتی سے یہی تو پیغام دیا تھا کہ ہمارے اندر اور ان کے اندر یہی تو فرق ہے، وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو مٹی کا ڈھیر بتا دیتے ہیں، ہم قبر کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم قبر میں دیکھتے ہیں تو ولایت نظر آتی ہے، ہدایت نظر آتی ہے، شجاعت نظر آتی ہے، سخاوت
دیکھنا اور ہے، قبر میں دیکھنا اور ہے، ذات کو دیکھنا اور ہے، ذات میں دیکھنا اور ہے۔ پھر ہم انسان میں کچھ اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اسلام تو تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام لوہے کی تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، خدا کی قسم اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ لوگو، تم مسلمان ہو، تم اسلام کے ماننے والے ہو تو اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنا کردار اچھا بناؤ، تاکہ تمہارے اخلاق اور تمہارے کردار کو دیکھنے کے بعد اغیار اسلام کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ جب میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام پیش فرمائی تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہوا۔ مکہ شریف میں ہر چہار جانب اسلام پھیلنے لگا۔ جب مکہ معظمہ میں ہر چہار جانب اسلام اسلام اور اسلام پھر اسلام اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا تو کفاران مکہ نے میرے مصطفیٰ پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ یثرب یعنی بیماریوں کا گھر۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی، یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ اب یثرب نہ رہا، مصطفیٰ یثرب میں آئے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے۔ مصطفیٰ یثرب میں آئے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے۔ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت، حضور توصیف ملت، سبحان اللہ۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ یہ کہو کہ مدینے والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب مصطفیٰ کو تم تنسکیہ میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ تنسکیہ میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم گوہاٹی میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ گوہاٹی میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم ڈبرو گڑھ میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ ڈبرو گڑھ میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم پورے آسام میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ پورے آسام میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم بنگال میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ بنگال میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم پورے ہندوستان میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ ہندوستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ قبرستان میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو تم زمین پہ یاد کرو تو زمین پہ موجود، زمین میں یاد کرو تو زمین میں موجود، ہواؤں میں یاد کرو تو ہواؤں میں موجود، خلاؤں میں یاد کرو تو خلاؤں میں موجود، فضاؤں میں یاد کرو تو فضاؤں میں موجود، دریاؤں میں یاد کرو تو دریاؤں میں موجود، صحراؤں میں یاد کرو تو صحراؤں میں موجود، مکانوں میں یاد کرو تو مکانوں میں موجود، دکانوں میں یاد کرو تو دکانوں میں موجود، میدانوں میں یاد کرو تو میدانوں میں موجود، عرش و فرش میں یاد کرو، بحر و بر میں یاد کرو، شجر و حجر میں یاد کرو، شمس و قمر میں یاد کرو، خشک و تر میں یاد کرو، لال و گوہر میں یاد کرو۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہے۔
میں آپ سننا چاہتا ہوں کہ لوگوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند فرمایا اور مدینے میں قیام فرما لیا۔ اب مدینے کے ایک میدان کا انتخاب فرمایا۔ اب مدینے کے میدان سے میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی۔ اب مدینے کے میدان سے اسلام پروان چڑھنے لگا۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے کے میدان سے دعوت اسلام دی اور شامل اسلام ہو۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے کے میدان سے دعوت اسلام پیش فرمائی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے۔ اب مدینے سے اسلام پروان چڑھ رہا ہے، مدینے کے میدان سے اسلام خوب پروان چڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جب مدینے میں ہر جہاں جانب اسلام اسلام اور اسلام پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا، ہر جہاں جانب مدینے میں اسلام نظر آنے لگا، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی جائے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ بنائیں۔ چند ایام میں حضرت مولا علی نے ایک نقشہ تیار فرمایا، بارگاہ رسالت پہ پیش کیا۔ اب اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اب اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا۔ اب مسجد نبوی شریف کے محراب و منبر سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مسجد نبوی کے فرش سے، مسجد نبوی کے محراب و منبر سے دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ جزیرۃ العرب میں اسلام محدود رہا، اب عرب سے نکل کر کے عجم کی دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے محراب و منبر سے دیگر ممالک کے بادشاہوں کے نام قاصد بھیج رہے ہیں، اب دیگر ممالک میں اسلام پھیل رہا ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں، اب کسی نے مولا علی مشکل کشا سے سوال کیا تھا، اے علی، اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ آپ نے کیسے بنا دیا؟ اب حضرت علی کا جملہ سنو، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا۔ مولا علی کی نظر پر قربان جاؤ، آپ کی نظر کیا نظر تھی کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مدینے میں خوب اسلام پھیلنے لگا اور عجم میں بھی اسلام پھیلنے لگا، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے کوئی کالج قائم کیا جائے، کوئی اسکول قائم کیا جائے، کوئی مدرسہ قائم کیا جائے، کوئی جامعہ قائم کیا جائے، کوئی دارالعلوم قائم کیا جائے، کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ انور کے سامنے، اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک محمدی یونیورسٹی قائم فرمائی، ایک جامعہ کی بنیاد رکھی، ایک دارالعلوم قائم فرمایا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے ضرب زمین پر سب سے پہلے اگر لٹریسی کا کسی نے پیغام دیا ہے، اگر تعلیم کا کسی نے پیغام دیا ہے، اگر روئے زمین پر سب سے پہلے اگر ایجوکیشن کا کسی نے پیغام دیا ہے، تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات ہے۔ اے لوگوں، تم مسلمان ہو، تم اس نبی جو امتی ہو، تو تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ دارالعلوم قائم ہو گیا، اسکول قائم ہو گیا، جامعہ قائم ہو گیا، محمدی یونیورسٹی قائم ہو گئی۔
اب پڑھائیں کسے؟ رسول اللہ کے مدرسے میں، رسول اللہ کے جامعہ میں، رسول اللہ کی محمدی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا، کسی نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ کچھ ایام کے بعد رسول اللہ کے دارالعلوم میں سب سے پہلے جن طلباء نے اپنا نام لکھوایا تھا ان طلباء کا نام ہے اصحاب صفہ۔ پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ بھی آ گئے، طلباء بھی آ گئے، اب کھلائیں کیا؟ دارالاقامہ میں، بورڈنگ میں طلباء آ گئے، پڑھانے والے موجود ہیں، پڑھانے کے لیے دارالعلوم جگہ بھی موجود ہے، پڑھنے کے لیے طلباء بھی آ گئے، اسٹوڈنٹ بھی آ گئے، اب پڑھائیں کیا؟ کھلائیں کیا؟ کوئی کوک نہیں رکھا گیا، کوئی باورچی نہیں رکھا گیا، کھلائیں کیا؟ اور رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی ذمہ داری انصار مدینہ نے لے لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کی کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی۔ کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے 2 طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ رسول اللہ نے اپنے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی۔ تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت۔ اب وہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پڑھنے والے بھی آ گئے، پڑھانے والے موجود، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اب پڑھائیں کیا؟ میں آپ سے میں چاہتا ہوں اس وقت ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر خدا کی قسم کوئی کتاب موجود نہیں تھی، پڑھائیں کیا؟ تعلیم کا پیغام تو دے دیا، علم حاصل کرنے کے لیے طلباء کو بلا لیا، دارالعلوم قائم کر دیا، اسکول قائم کر دیا، یونیورسٹی قائم کر دی، کالج قائم کر دیا، جامعہ قائم کر دیا، سارے انتظام کر دیے، انتظام بھی سب مکمل ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اب پڑھائیں کیا؟ بخاری ہے نا، پڑھائیں کیا؟ مشکات ہے نا، پڑھائیں کیا؟ مسلم شریف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت پڑھانے کے نام پر صحائف ستہ کی کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، پڑھائیں کیا؟ علم جبر ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ علم نحو ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ علم صرف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مشکات ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ مشکات تو بہت بڑی بات تھی اس وقت، پڑھانے کے لیے شرح جامع بھی نہیں تھی، پڑھائیں کیا؟ شرح جامع تو بہت بڑی بات تھی اس وقت، علم السیرہ بھی نہیں ہے، شرح میات بھی نہیں ہے، فقہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، قدوری بھی نہیں ہے، منطق کی کتاب نہیں ہے، ملا حسن بھی نہیں ہے، پڑھائیں کیا؟ اس وقت قدوری تو بہت بڑی بات تھی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت تو اعدادیہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی کتاب نہیں تھی، آمد نامہ بھی نہیں تھا، آمد نامہ تو بہت بڑی بات تھی، اس وقت باقورۃ الادب بھی نہیں تھی، باقورہ تو بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم دینے کے نام پر اس وقت یسرنا القرآن بھی نہیں تھا، یسرنا القرآن تو بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اس وقت پڑھانے کے لیے قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا، قاعدہ بغدادی تو بہت بڑی بات تھی اس وقت، پڑھانے کے لیے نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا، پڑھائیں گے؟ طلباء کو بلا لیا، کالج قائم کر دیا، دارالعلوم قائم کر دیا، پڑھائیں گے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، کوئی کتاب پڑھانے کے لیے سامنے موجود نہیں ہے، نہ ہو کوئی کتاب پڑھانے کے لیے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک نظر مصطفیٰ تو تھی،
کوئی کتاب پڑھانے کے لیے سامنے موجود رہی تھی. صرف ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طلباء پر، اپنے اسٹوڈنٹ پر ایک نظر ڈال دی، تمام علوم کا جامع بنا دیا، تمام علوم و فنون ایک نظر میں پلا دیے، جو نہ خود تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں آپ کو جتنے علوم و فنون نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے علوم و فنون میرے مصطفیٰ کی ایک نظر کا کمال ہے. جتنے بھی علوم و فنون ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے علوم و فنون پایا صحابہ کی مقدس ذات سے ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ لوگوں تم اس نبی کے امتی ہو، اس نبی کے تم ماننے والے ہو تو تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو. کہ لوگوں روئے زمین پر سب سے پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر زور دیا تھا. تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. کیونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا گیا. تقریر کا وقت 10 سے 12 کے بیچ میں. اس کے بعد تقریر سنی نہیں جاتی ہے، کھائی جاتی ہے. اب تقریر انشاءاللہ جب وقت ملے گا تقریر کا، تقریر تب ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وتعینونی وان تمدونی في مرادي ومقصودي واحفظ إلى مالي وأهلي وبلدي ووالدي وذرياتي وإخواني وأحباني وأصدقاني وما أحقق عليه سكتة قلبي من آفات الدنيا والآخرة ومن نعوساتهم والنحوسات الزعل والمشتري والمريخ والشمس والصهرة والأتارك والقمر والرأس والزنب والأكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وصاحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاهق وساكت ومتحرك وساكن وهامة وشامة ولامة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البر والبحر أجمعين. واعلموا أبصارهم واغضضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علما الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم واعطوني رزقا حلالا طيبا طاهرا وجلبتكم لجلب القلوب للخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع. فما أطلب من أخبار العالم العجل الساعة البحا بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وولده الشريف سيد محي الدين وحضر الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وبحق سليمان ابن داود عليه السلام وبحق برحمتك يا أرحم الراحمين. گرد علاقہ حاضہ حصار حفاظت دور شبت و دور نگہدار باشی وگرد جملہ حاضرین وگرد جملہ خواتین وگرد جملہ مریدین وگرد جملہ طلباء وگرد جملہ علماء حصار حفاظت دور شبت و دور نگہدار باشی. لخمسة أطفي بها حر البلاء حاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شركن دفع سهركن دفع بد نظركن
دفع بد نظر کن، دفع بد نظر کن، خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. الہ العالمین اس علاقے سے اور اس علاقے کے جملہ باشندگان، جملہ مسلمانان اہل سنت والجماعت کی زندگیوں سے، جملہ حاضرین ان سب کے گھروں سے، جملہ علماء، جملہ طلباء ان سب کی زندگیوں سے، ان سب کے گھروں سے، جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے، اپنی خیر و برکت اور رحمت و نور کی برسات کا نزول فرما دے. الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. اس محفل پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو آئے، جو آ کر چلے گئے، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکتے، مالک مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرما لے اور سب کو مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھ اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. الہ العالمین آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یو پی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بہار بنگال کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور قبرستان کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وآخر دعوانا الحمد لله.